شاید آپ لوگوں کو لگتا ہے سی جے کا حکم نہیں مانا جاتا ہے، عدالت ایسا لگتا ہے کہ جی عدالت نہیں رہی ہے. سو بیسک ریزرویشنز ہیں کیا؟ کیونکہ اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں سی جے نے تو آپ کو بلایا، 10 نکات دی، عدالتی ریفارمز کا اپنا ایجنڈا دیا، آپ لوگوں سے تجاویز مانگیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کچھ صحیح نہیں ہے یہ جی سب کا سب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا ہم نے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے باہر آ کے گلا کیا. جو گفتگو وہاں ہوئی اس سے زیادہ شدت سے اور اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ٹھیک وہ سب کچھ جو ہے وہ چیف جسٹس سے ڈسکس کیا گیا. رائٹ. سو باہر آ کے پریس کانفرنس میں آپ سے صرف کانٹینٹ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی اندر ہم نے یہ بات کی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم کسی سے گلا شکوہ کر رہے تھے. ہمارے گلے شکوے تو بڑے واضح ہیں. ہم نے تو چیف جسٹس کو بھی کل ملاقات میں کہا کہ ہم تو 26ویں ترمیم کے بنیادی طور پہ مخالف ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ دیے اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں پہلی بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے حکم سے ہمارا یہ وفد گیا تھا ملنے کے لیے. لاسٹ ٹائم عمر ایوب خان صاحب met عمران خان صاحب. He was one of the last people who met خان صاحب before یہ ملاقاتیں بند ہوئی. تو خان صاحب کی مرضی اور حکم سے وہاں پہ گئے. دوسری بات یہ ہے جو اہم بات وہاں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ کیا تماشا ہے. آپ پچھلے جتنے 5 وزرائے اعظم دیکھ لیں جو کہ کورٹس میں ڈریگ کیے گئے ہیں سب کا اوپن ٹرائل ہوا ہے کورٹس کے اندر. وائی دس ڈسکریمنیشن کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ کورٹ میں ہو رہا ہے، جیل کے اندر ہو رہا ہے. جیل کے اندر ٹرائل کا تو کوئی تک نہیں بنتا. جیسے اوپن ٹرائل باقی وزرائے اعظم کا ہوا آپ خان صاحب کا بھی کریں. دوسرا وہ جو اڈیالہ کے اندر کورٹ ہے وہ تو جس کو وہ نہیں گورن ہو رہی، وہ وکلا کی بےزتی ہوتی ہے، پولیس والے بےزتی کرتے ہیں، جو عملہ ہے وہاں کا جیل کا وہ بدتمیزی کرتا ہے. روز ایک تماشا ہوتا ہے اور وہ کورٹ کا ڈیکورم نہیں ہے. کورٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی اس کو سارے معاملے کو. اور دوسری جو چیز جس کا ذکر ہوا 9 مئی سے لے کے 8 فروری اور یہاں تک جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، پستائیت ہوئی، عورتیں، بچے، لوگوں کی فیملیز، لوگوں کے گھر اجڑے، تباہ ہوئے، برباد کیے گئے، لوگ بغیر کیسز ہیں، ہمارے اپیلیں لگی ہوئی ہیں بیلز کے لیے لگی. وہ دیکھیں گجرانوالہ والے ہمارے جو 51 لوگ جن کو سزا ہوئی 5 سال کی 9 مئی میں، ان کی 8 مہینے سے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے یہ ضمانتیں. ڈیٹ ہی نہیں لگ رہی ہے، کیس ہی آگے نہیں چل رہا ہے. تو اس قسم کی ہر چیز ہم ان کے نالج میں لے کے آئے اور ہم نے بالکل ان کو وہ چاہتے تھے کہ ہم جو لوور جوڈیشری کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کورٹس ریفارم پہ بات کی جائے. میں کہا جی پہلے ٹھہر جائیں آپ، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کورٹس میں کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان کی آپ کے پاس وہ آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بات کر رہے ہیں. آج کہا گیا وہاں الفاظ یہی تھے کہ یہ کیا دور آ گیا ہے کہ ہائر جوڈیشری کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک. تو بڑی آپ اگر چلیں ان کا آپ نے اعلامیہ جہاں سے دیکھیں بات شروع کی ہے میرے خیال سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھر تک گالی مک گئی کہ آپ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بنیادی طور پہ ہم خلاف ہیں. تو مجھے بتائیے بالکل it was conveyed properly. رائٹ. مجھے بتائیے اوبیسلی انصاف کی، قانون کی، عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کے اپنے تحریک انصاف کے لائرز کے فورم کے ایک فارمر سیکریٹری جنرل معظم بٹ نے آج پشاور میں پریس کانفرنس کر کے کافی الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لائرز جو ہے نا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب جیل سے آئیں. یہ سرخیاں بنانے کے لیے، ٹی وی پہ ہیڈ لائنز بنانے کے لیے کیس دیتے ہیں، دوسری طرف سے فائل واپس لے لیتے ہیں، کیس واپس لے لیتے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ یہ باہر بیٹھ کے مراد حاصل کرتے رہیں. میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے جس نے بھی یہ بات کی ہے. آئی ایل ایف کے وکلا چاہے وہ جونیئر ہیں چاہے وہ سینئرز ہیں، وہ جس طریقے سے اور جس ہمت سے خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں یا کیسوں کی پیروی کر رہے ہیں یا اس ٹیم کا حصہ ہے. ایوری بڈی ہر وکیل تو نہیں سامنے جا کے کھڑا ہوتا نا. اس کیس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہیلپ کرتی ہے. وہ بیچارے بغیر کسی خرچے کے، بغیر اس کے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. 1-2 پروفیشنل لائرز ہیں جن کو فیسیں پے کی جا رہی ہیں، جو پروفیشنل ہیں، جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی تو سارے خان صاحب کی محبت میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی کوئی بات کرنا، یہ تمام لائر کمیونٹی جو خان سے محبت کرتی ہے یہ اس کے لیے بڑی ان کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہے. میں جو بھی صاحب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا میں انہیں کہوں گا کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں. اور اگر آپ کو کسی چیز کا خدشہ نہیں ہو رہی ہے تو بھائی جی تو کہنے روکیا ہے، جاؤ لیڈ لو. سی ایم کے پی کے بھی انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں جو ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے رکھے ہیں وہ خان صاحب کے بنیادی طور پہ ایک مخالف ہیں اور ان کو یہ پوزیشن دی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی کے پی کا جو ترجمان ہے یا کوئی سی ایم کا ترجمان ہے وہ جواب دے گا. بٹ مجھے اتنا ضرور یاد ہے
کہ جس وقت میں آیا تھا یہاں پہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اپنی بیل کروانے, تو ہی واز ون آف دی ایسپیرنٹس کی جو کہ ایڈوکیٹ جنرل لگنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے بڑی لابی بھی کی تھی. تو لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. اچھا, یہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ہی وانٹڈ ٹو بی دی ایڈوکیٹ جنرل. اوکے اوکے, وہ تو سارے پشاور کو پتا ہے, کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے ان معاملات میں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں یہی کہوں گا کہ اس وقت عمران خان کے وکلا کی ٹیم کے اوپر اعتراض کسی کا بنتا نہیں ہے. وہ اپنی کیپیسٹی میں جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. کسی کو تکلیف ہے تو خود جا کے بہتر لاہور میں پی ٹی آئی کے لائرز کو کامیابی آج حاصل ہوئی. دیکھیں جی, لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ پہ آصف نسوانا وہ سپورٹڈ بائی پاکستان تحریک انصاف, پورا پینل ہم نے سپورٹ کیا تھا اور خاموش ووٹ تھا. آج ایک بڑی بات دیکھیں سادیہ, بڑی زبردست قسم کی بات ہوئی ہے کہ دوپہر کو مجھے کو تھوڑی ٹینشن ہوئی کہ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں سائلنٹ, تو بڑا میری پنجوتا صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ووٹر سائلنٹ ہے. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا. دیکھیں 8 کو بھی ووٹر سائلنٹ تھا, یاد ہے آپ کو, وہ آیا کہیں سے نمبر, اس نے وہ پرچی کہیں سے بنوائی, کوئی بیج نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, مگر جب ووٹ ڈلے تو ایک سمندر تھا. تو آج بھی لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی خاموش رہے وکلا. ریاکشن آیا بڑا سخت. یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جوڈیشری کے اندر, کس طریقے سے کیسز چلائے جا رہے ہیں, کس طریقے سے سارا معاملہ, وہ ان کو وہ آ گیا ریاکشن, اور بالکل پورے کا پورا پینل جیت گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی جیت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے, یہ جو ہوا ہے. اور اس پہ میں پاکستان میں تمام پی ٹی آئی والوں کو اور اپنے خصوصاً لائرز کو مبارک دوں گا. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, یہ اپوزیشن الائنس کی جو بات سن رہے ہیں ہم, یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس آفٹر عید, خان صاحب نے بھی کہا کہ ملک گیر ایک تحریک چلانی چاہیے. اب کیا واقعی مولانا صاحب آ رہے ہیں؟ کیونکہ خبریں تو یہ ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے. لیاقت بلوچ صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم تو اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس الائنس کے بارے میں. سو کیا واقعی ان دونوں جماعتوں کے بغیر, JUIF کے اور جماعت اسلامی کے بغیر, یہ چل پائے گا, یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کہلائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا سے تو ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتفاق ہوا, اور پھر وہاں ان کے اس رہائش گاہ پہ ایک جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا, جس میں فریش الیکشنز کا ذکر ہوا, اور خاقان عباسی صاحب نے وہ اعلامیہ پڑھ کے سنایا. وہاں مولانا صاحب بھی موجود تھے, وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے, وہاں خاقان عباسی, مصطفیٰ کوکرین, بہت سارے لوگ, راجہ ناصر صاحب MWM کے ہیں, وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اتفاق ہوا, اتحاد کی طرف جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے گا. بٹ اف ہی از ناٹ پریزنٹ ان دی کنٹری, وہ خود نہیں اگر حصہ لیتے ہیں, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ دیکھیں, یہ خبریں مجھے ٹی وی پہ ہمارے 2 اینکرز بتاتے رہے ہیں پچھلے 2-4 دنوں سے. میرے پاس تو کوئی ایسی خبر ہے نہیں, وہ ان کے ذاتی پلانز ہیں, وہ کیا کریں گے. بٹ ایف دی اتفاق ٹرنز انٹو اتحاد, obviously پھر اس کے اپنے تقاضے ہیں, اور وہ مولانا صاحب بھی خوب سمجھتے ہیں اور ہم بھی خوب سمجھتے ہیں. تو ابھی تک تو چیزیں اس طرف ہیں, کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے.